الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایمان والے مردوں کا ذکر کیا جن کو اللہ نے نور ہدایت عطا فرمایا ہے، اور ان کا ایک خاص عمل بیان کیا، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اب اللہ اسی پاکی کو بیان کر رہے ہیں، فرمایا الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کی ہر مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز۔ دوسری جگہ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تعریف اور اس کی پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، یہ پرندے جو پر کھول کے اڑ رہے ہیں یہ بھی اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اب ہم نے تو تسبیح کی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اب ان کی تسبیح کیسی ہے؟ اللہ فرماتے کل قد علم صلاتہ و تسبیح، کائنات کی ہر مخلوق اپنا عبادت کا طریقہ اور اپنا تسبیح کا طریقہ خوب جانتی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَاهُ، اللہ نے ہر چیز کو اس کی تخلیق عطا کرنے کے بعد اس کی رہنمائی کر دی کہ تو نے اس کام میں لگنا ہے اور اس انداز سے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہر چیز خود جانتی ہے، اس کو کوئی استاد کی ضرورت نہیں ہے، ایک انسان واحد ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو سکھانے والوں کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ فرماتے ہیں کائنات کی ہر مخلوق وہ جانتی ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے اور اللہ کی پاکی کیسے بیان کرنی ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے کام میں کر رہے ہیں لگے ہوئے ہیں اور اس کی کہیں کاؤنٹنگ نہیں ہو رہی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، گنتی بھی نہیں ہو رہی۔ اللہ فرماتے ہیں جو کائنات کی مخلوق جس کام میں لگی ہوئی ہے اللہ اس کو خوب جانتے ہیں، کون کس انداز میں تسبیح کر رہا ہے، کتنے عدد میں کر رہا ہے، یہ سارا کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس پہ تعجب نہ ہو کہ یہ اللہ کے علم میں کیسے ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت وہ صرف اللہ کی ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کی قدرت اور اللہ کی بادشاہت پر اگر تعجب ہو تو کیا تم نے نہیں دیکھا ان اللہ یزجی سحابا، اللہ بادلوں کو ادھر سے ادھر ہانک کے لے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پانی کی تھوڑی سی ٹینکی ہو، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے کتنا توانائی درکار ہوتی ہے، اور بادلوں نے اتنا پانی جمع کیا ہوا ہے، بارش ہوتی ہے تو نیچے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، ندی نالوں میں طغیانی آ جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کی قدرت، ان اللہ یزجی سحابا، اللہ بادلوں کو ہانک کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے، ثم یؤلف بینہ، پھر کہیں ان کو جمع بھی کر دیتے ہیں، ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو تہ بتہ بنا دیتے ہیں، گھنے بادل اوپر نیچے ایسے کر کے، فتح الودق یخرج من خلالہ، پھر آپ بارش کو دیکھتے ہیں اس کے درمیان میں سے نکلتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ، یہاں سما سے مراد آسمان نہیں ہے بادل ہے، پھر اللہ اتارتے ہیں آسمانوں میں سے من جبال، ایسے بادلوں سے جو پہاڑوں کی طرح ہیں، بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی ڈھانپ لیتے ہیں۔ کیا نکالتے ہیں جی؟ من برد، اولے، یہ جو برف کے اولے گرتے ہیں، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ،
پھر یہ اولے جب برستے ہیں یہ بھی اوپر سے ایک پورے اندازے کے مطابق برستے ہیں، کس کو نقصان پہنچانا ہے، کس سے اس کو ہٹا دینا ہے، یہ سارا اللہ کے علم ہے، سارا اللہ کے علم۔ ہمارے فیصیب بہ من یشاء، جس کو چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں، ویصرفہ عن من یشاء، جس سے چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں۔ کسی کی فصل کا نقصان ہو رہا ہے، کسی کی ساتھ والی فصل کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، ایک ہی جیسی بارش تھی، ایک ہی جیسے اولے تھے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو اس میں یہ مصیبت بنانا ہے اور کس کے لیے اس کو عافیت بنانا ہے۔ پھر فرمایا یکاد ثنا برقہ یذہب بالابصار، پھر وہ بارش جو ہے اس کے اندر بجلی کی جو چمک ہے وہ اتنی تیز ہوتی ہے، قریب ہے کہ انسان کی آنکھوں کی ہی بنائی جاتی ہے، اتنی تیز بجلی کی کڑک۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ رات اور دن کو پلٹ رہے ہیں، کبھی راتیں چھوٹی کبھی دن چھوٹے، یہ سارا سلسلہ اللہ نے بنایا ہوا۔ پھر فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اس میں عبرت کا سامان ہے ان لوگوں کے لیے جس کو اللہ نے بصیرت دی ہے، دیکھنے کی صلاحیت دی ہے۔ اب آنکھ تو سب کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، الا ماشاء اللہ چند افراد ہیں جن کو بینائی سے محروم ہیں، لیکن اس آنکھ سے فائدہ اٹھانا یہ کسی کسی کو حاصل ہوتا ہے۔ تو فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ، اس میں نصیحت ہے لیکن اس کے لیے جس کو اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، ورنہ غفلت میں زندگی گزر رہی ہے، رات و دن ہو رہی ہے، صبح شام ہو رہی ہے، زندگی تمام ہو رہی ہے۔ اب یہی رات و دن جو ہے کئی ایسے لوگوں کے سامنے بھی ہو رہے ہیں جو اللہ کے وجود کے ہی منکر ہیں، کوئی ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اتنا بڑا دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ خود بخود چل رہا ہے، ایک سوئی خود سے نہیں ہو سکتی، خود سے پیدا نہیں ہو سکتی، ایک دھاگا خود سے پیدا نہیں ہو سکتا، اس کا بنانے والا ہے، اتنی بڑی کائنات کا نظام، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو میں یہ چیزیں دیکھ کے اس سے عبرت حاصل کرنا، یہ بھی قسمت والے کو حاصل ہوتی ہیں۔ پھر ساتھ مزید اللہ نے اپنی قدرت بیان کی، فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ پانی سے پیدا ہونا، ہر جاندار کی تخلیق میں کہیں نہ کہیں پانی کا عنصر ضرور ہے۔ فمنہم من یمشی، بعض ان میں سے وہ ہیں جو اپنے پیٹ پہ چلتے ہیں، ومنہم من یمشی علی رجلین، بعض وہ ہیں جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں، ومنہم من یمشی علی اربع، اور بعض ایسے ہیں جو چار ٹانگوں پہ چل رہے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، وہ اس سے زیادہ ٹانگوں والے بھی ہیں، بغیر ٹانگوں والے بھی چل رہے ہیں، پیٹ پہ بھی چل رہے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر۔ انسان کے ذہن میں جتنے خیالات آ رہے ہیں وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت سے واقف نہیں ہے۔ یہ ساری کائنات کی جو مخلوقات ہیں، اگر ان پہ غور کرنا شروع کر دے کہ بھائی یہ جو کائنات کی مخلوقات ہیں یہ کیسے بنی ہیں، اس کا بنانے والا کتنا طاقتور ہے، اس نے یہ سارا نظام بنایا ہے، تو پھر اللہ کی کسی بات پہ کوئی اشکال پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ پورا رکوع آخر سورت تک پڑھتے تھے۔ اللہ نے اس میں رات و دن کا انقلاب اور یہ اپنی ساری قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ یہ اس لیے پڑھتے تھے تاکہ انسان جو ہے ان چیزوں میں غور و فکر کرے، صبح بھی شام بھی، کبھی اتنا بڑا نظام اللہ نے بنایا، ہم صبح اٹھے خود بخود سورج طلوع ہو گیا ہے، شام کو خود بخود غروب ہو گیا ہے، ہر قسم کی آفت سے اللہ نے حفاظت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ نے اتنی بڑا نظام یہ صرف ہمارے لیے بنایا ہے، پھر لازمی بات ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو اللہ پھر اس پہ سزا بھی دیں گے۔ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، مخلوقات جتنی قسمیں ہیں، چاہے ہزاروں قسمیں ہیں، ہر ایک کی تسبیح بھی اللہ جانتے ہیں، تو ہمارا کردار، ہمارے افعال وہ تو اللہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ پھر اس پہ حساب نہ ہوگا، اس پہ پکڑ نہیں ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کیسے ہوگا؟ میں علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ جب یہ چیز دل میں بیٹھ گئی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، پھر ان لوگوں کا دوبارہ زندہ ہونا، حساب کتاب کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔
اللہ ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر پختہ ایمان نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔